الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں آزمائشیں انبیاء پہ آئی ہیں، پھر جو جتنا ان کی طرف منسوب ہو درجہ بدرجہ۔ تو جو علم آپ نے حاصل کیا اور جس کے بعد آپ نے اب باقاعدہ معاشرے میں بطور ایک وارث الانبیاء کے خود کو پیش کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے، پھر یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں لیکن قوم قبول نہیں کر رہی۔ قوم قبول کرے نہ کرے وقت کا انتظار کرنا پڑا ہوگا، وہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر کام ہی چھوڑ دینا، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جدوجہد کو لازم کیا ہے، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جدوجہد بھی استطاعت کے اندر اندر، کہ نہ نتائج کے آپ ذمہ دار ہیں، نہ اپنی وسعت سے زیادہ اپنے اوپر مشقت آپ نے ڈالنی ہے، جتنا آپ کے بس میں ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تمہارے بس میں ہو دشمن کے مقابلے میں پھر طاقت بڑھاؤ۔ تو مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جن اکابر اور اسلاف کی بات کرتے ہیں، پوری کی پوری زندگی جھونکتی اس کام میں۔ تو امام بخاری نے اسی طرف متوجہ کیا کہ عقل کبھی کبھی کام چھوڑ جاتی ہے، عقل خارجی اثرات کو قبول کرتی ہے، عقل غلطی کرتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے۔ محبت غالب آ گئی، عقل گئی، غضب غالب آ گیا، عقل گئی، شہوات غالب آ گئے، عقل گئی، اور جرم کرنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب وہ کیفیت واپس اور بشاشت واپس آ جاتی ہے، تب سوچتے ہیں کہ اوہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو عقل بہت بڑا رہنما ہے، لیکن وہ رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں خطا و انحراف کا امکان موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی سے رہنمائی کی کہ جس میں کسی قسم کی خطا و انحراف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اللہ اتنا بڑا اہتمام کرے ہماری ہدایت کے لیے اور ہم اس کو کفران نعمت کریں، پھر کیسے ہم معاملات سمجھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں، آپ کی رسالت میں جامعیت تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور نظام حیات کے پسند کر لیا ہے۔ ہمارے علماء، اساتذہ، اکابر اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ہے اکمال دین کا کامل اور مکمل ہو جانا، یہ باعتبار احکامات و تعلیمات کے ہے، اور ایک ہے اتمام نعمت، کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اس سے مراد ہے اس کامل اور مکمل دین کی حاکمیت اور اس کا اقتدار، کیونکہ ہم نے اساتذہ تو یہی پڑھا ہے کہ جو چیز ذکر ہو مطلقاً تو خارج میں اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ اب جب نعمت کا ذکر یہاں ہوا اور علی الاطلاق ہوا ہے، تو پھر اس کا خارج میں جو تصور ہوگا، جو اس کا مصداق ہوگا، وہ اس کا اقتدار سب سے بڑا فرد ہے، کامل اور مکمل فرد ہے۔ ویسے تو کھانا کھلانا یہ بھی نعمت میں ہے، لباس پہننا یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، گھر بار مل جانا یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ساری چیزیں ملا کے، باپ بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، خاندان بھی نعمت ہے، گھر بار بھی نعمت ہے، کاروبار بھی نعمت ہے، پیسہ کمانا یہ بھی نعمت ہے، لیکن اگر اس کا مقابلہ اللہ کے اس کامل دین کے ساتھ ہو جائے، وہاں کیا کرو گے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اب یہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ کا لفظ اللہ جہاں بھی استعمال کرتا ہے اس میں آپ کو پیغام بھیجتا ہے کہ پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ ہم نے مسند کون سا سنبھالا ہوا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن دین اسلام کی جو کامل اور مکمل صورت ہے، جو نبی کی وراثت کا تقاضا ہے، اب نبی کی وراثت کا تقاضا کیا ہے؟ اولین تقاضا تو خلافت ہے، وسیکون بعد خلفاء، تو وارثین ہی خلفاء بنیں گے نا۔ ابو بکر صدیق کی خلیفہ بنے گا، عمر فاروق کی خلیفہ بنے گا، حضرت عثمان ذی النورین ہی خلیفہ بنیں گے، حضرت علی ابن ابی طالب ہی خلیفہ بنیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سلسلے میں چلتا آ رہا ہے۔ تو ان علوم کے حاملین دنیا کے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں،
اور یہ انسانیت کو اکٹھا کرنے والا دین ہے۔